السلام علیکم۔ آج ہم حاجی بیرم ولی قسط 01 کے اردو ڈب ورژن کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، روزمرہ کے کچھ واقعات بھی اور مدرسے کے مباحثے بھی ہیں۔ ہاں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان الگ الگ نظر آنے والے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ ان سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں۔ بالکل، خاص طور پر کردار، ان کے نظریات اور معاشرے میں جو چل رہا ہے اس پر بات ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ گہرائی میں جا کر کچھ بصیرت حاصل کی جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ابن رشد کے حوالے سے، انڈے والی۔ اچھا، ہاں، وہ انڈے والی مثال کہ اگر اندر سے ٹوٹے تو زندگی اور باہر سے تو زندگی ختم۔ جی، بظاہر تو سادہ سی بات ہے لیکن اس میں گہرائی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں دیکھیں، اس کو ارتقاء سے جوڑا گیا ہے، یعنی اصل ترقی یا سچائی کا سامنے آنا وہ اپنے صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح مقدار میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے کہا کہ وقت سے پہلے پھل توڑنا ٹھیک نہیں، تو یہ صبر اور چیزوں کو قدرتی طور پر ہونے دینے کی اہمیت بتاتا ہے۔ یعنی اندرونی طاقت اور صحیح وقت، زبردستی نہیں۔ بالکل، حقیقی تبدیلی اندر سے آتی ہے، صحیح وقت پر۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلسفے کی بات۔ اب ذرا عملی دنیا میں چلتے ہیں۔ بازار کا ایک سین ہے، وہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ جانور لانے پر جھگڑا سا ہو جاتا ہے، افراتفری مچتی ہے۔ اور پھر ایک کردار، غالباً نعمان افندی، وہ مداخلت کرتے ہیں، اصول ضابطے کی بات کرتے ہیں۔ جی، یہ صرف ایک عام جھگڑا نہیں ہے، یہ دکھاتا ہے کہ معاشرے میں اصول کیسے لاگو ہوتے تھے، انصاف کیسے فراہم کیا جاتا تھا، جیسے وہ عائشہ خاتون کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو نعمان افندی کا کردار یہاں سامنے آتا ہے۔ وہ عملی آدمی لگتے ہیں۔ بالکل۔ وہ صرف باتوں تک محدود نہیں، وہ عملی طور پر آگے بڑھتے ہیں، اور یہیں ان کا دوسرا نام بھی سننے کو ملتا ہے، سومنجو بابا۔ اچھا، سومنجو بابا، یہ دلچسپ ہے۔ کیا یہ عام تھا کہ ایک عالم دین یوں بازار کے معاملات میں دخل دے؟ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی شخصیت کی خاص بات تھی۔ وہ صرف مدرسے تک محدود نہیں تھے، معاشرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کے ایک لیڈر والے کردار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، بازار سے اب مدرسے کی طرف چلتے ہیں، وہاں بھی کچھ چل رہا ہے۔ جی، وہاں ایک علمی بحث جاری ہے۔ برسا میں علماء کا کوئی اجتماع ہونا ہے، اور سوال یہ ہے کہ نمائندگی کون کرے۔ اور نام آتا ہے ملا نعمان افندی کا۔ ان کی قابلیت کا ذکر ہوتا ہے کہ کئی زبانیں جانتے ہیں۔ ہاں، لیکن فوراً ہی اختلاس بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ملا رستم ہیں جو عربی فارسی کے بڑے عالم ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر انتخاب ہیں۔ اچھا، تو اختلاف ہے۔ جی، اور بات صرف نمائندگی پر نہیں رکتی۔ مدرسے میں ایک استاد کی جگہ خالی ہے، اس کے لیے بھی نعمان افندی کا نام آتا ہے۔ اور ملا رستم اس پر بھی معترض ہیں۔ بالکل، ملا رستم اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا قابلیت پر شک ہے؟ نہیں، قابلیت سے زیادہ ان کا اعتراض ہے نعمان افندی کی عمر پر۔ کہتے ہیں کم تجربہ کار ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات، وہ کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نعمان افندی کا جھکاؤ سائنس یا جو رسمی علوم ہیں ان کے بجائے روحانیت، تصوف کی طرف زیادہ ہے۔ اوہ، تو یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے، روایت بمقابلہ ایک نیا انداز۔ بالکل، تجربہ اور روایتی علم جو ملا رستم میں نظر آتا ہے، اور دوسری طرف نعمان افندی کا شاید زیادہ باطنی یا زیادہ عملی طریقہ کار۔ تو یہ صرف عہدے کی بات نہیں، یہ سوچ کی، اختیارات کی کشمکش بھی لگتی ہے۔ مدرسے کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، علمی اداروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال آخر میں نامزدگی نعمان افندی کی ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نعمان افندی کے کردار کو دیکھیں ان اقتباسات میں، وہ کافی کثیر الجہتی نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، ایک طرف فلسفیانہ گہرائی ہے، دوسری طرف بازار میں انصاف قائم کرنے والے عملی انسان ہیں۔ پھر ان کے دو نام ہیں، نعمان افندی، سومنجو بابا، اور مدرسے میں ان کی سوچ پر باقاعدہ بحث ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان چند منٹوں کے اقتباسات سے ہمیں زندگی کے فلسفے سے لے کر سماجی انصاف اور علمی اداروں کی اندرونی بحثوں تک کافی کچھ دیکھنے کو مل گیا۔ ہاں، اور یہ سب دیکھ کر ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ حقیقی ارتقاء یا ترقی کا صحیح راستہ کون سا ہے؟ کیا وہ تجربہ اور روایت ہے، جیسا ملا رستم کی سوچ ہے، یا پھر وہ نیا، شاید زیادہ روحانی یا عملی راستہ جس کی جھلک نعمان افندی میں ملتی ہے؟ یا شاید دونوں کا امتزاج؟ ہاں، یا شاید ان دونوں کا کوئی امتزاج۔ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے،
یہ اقتباسات ہمیں اسی سوچ میں چھوڑ جاتے ہیں۔